बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन वजअल लकुम मिनल जिबालि अकनाना वजअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्र वसराबील तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون। और खुदा ही ने तुम्हारे आराम के लिए अपनी पैदा की हुई चीज़ों के साए बनाए। उसी ने तुम्हारे छुप के बैठने के वास्ते पहाड़ों में घिरौंदे गार वगैरह बनाए और उसी ने तुम्हारे लिए कपड़े बनाए जो तुम्हें सर्दी गर्मी से महफूज रखें और लोहे के कुर्ते जो तुम्हें हथियारों की जद से बचाएं। यूं खुदा अपनी नेमत तुम पर पूरी करता है ताकि तुम उसकी फरमाबरदारी करो। इस पर भी अगर ये लोग ईमान से मुंह फेरें तो तुम्हारा फर्ज सिर्फ अहकाम का साफ साफ पहुंचा देना है। बस ये लोग खुदा की नेमतों को पहचानते हैं फिर दीदो दानिस्ता उनसे मुकर जाते हैं और उनमें के बहुतेरे नाशुक्रे हैं। और जिस दिन हम हर एक उम्मत में से उसके पैगंबर को गवाह बनाकर कब्रों से उठा खड़ा करेंगे फिर तो काफिरों को न बात करने की इजाज़त दी जाएगी और न उनका उज़्र ही सुना जाएगा। और जिन लोगों ने दुनिया में शरारतें की थीं जब वो अजाब को देख लेंगे तो ना उनके अजाब ही में तखफीफ की जाएगी और ना उनको मोहलत ही दी जाएगी। और जिन लोगों ने दुनिया में खुदा का दूसरे को शरीक ठहराया था जब अपने उन शरीकों को क़यामत में देखेंगे तो बोल उठेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, यही तो हमारे वो शरीक हैं जिन्हें हम मुसीबत के वक्त तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। तो वो शरीक उन्हीं की तरफ बात को फेंक मारेंगे कि तुम तो नरे झूठे हो,
اور اس دن خدا کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے، اور جو افترا پردازیاں دنیا میں کیا کرتے تھے ان سے غائب ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا، ان کی مفسدہ پردازیوں کی پاداش میں ان کے لیے ہم عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم ایک گروہ میں سے انہی میں کا ایک گواہ ان کے مقابل لا کھڑا کریں گے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر ان کے مقابل گواہ بنا کر لا کھڑا کریں گے۔ اور ہم نے تم پر کتاب قرآن نازل کی جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے، اور مسلمان کے لیے سر تاپا ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم کرتا ہے، اور بدکاری اور ناشائستہ حرکتوں اور سرکشی کرنے کو منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جب تم لوگ باہم قول و قرار کر لیا کرو تو خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو، اور قسموں کو ان کے پکا ہو جانے کے بعد نہ توڑا کرو، حالانکہ تم تو خدا کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے ضرور جانتا ہے۔ اور تم لوگ قسموں کے توڑنے میں اس عورت کے ایسے نہ ہو جو اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالے، کہ اپنے عہدوں کو آپس میں اس بات کی مکاری کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے خواہ بڑھ جائے۔ اس سے بس خدا تم کو آزماتا ہے کہ تم کس کی پالائش کرتے ہو۔ اور جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑتے تھے، قیامت کے دن خدا خود تم سے صاف صاف بیان کر دے گا۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی قسم کا گروہ بنا دیتا، مگر وہ تو جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اور جو کچھ تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے اس کی باز پرس تم سے ضرور کی جائے گی۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس کے فساد کا سبب نہ بناؤ تاکہ لوگوں کے قدم جمنے کے بعد اسلام سے اکھڑ جائیں، اور پھر آخرکار قیامت میں تمہیں لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنے کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے، اور تمہارے واسطے بڑا سخت عذاب ہو۔ اور خدا کے عہد و پیمان کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی نفع نہ لو۔ اگر تم جانتے بوجھتے ہو تو سمجھ لو کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔